حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز حسین آوان صاحبہ بھکر و خطاب فرمائیں گے۔ آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور جن احباب نے اس عشرہ فاطمیہ میں تعاون کیا ہے ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص حاج قاسم سلمانی شہید ابو مہدی المہندس اور شہید آیت اللہ باقر النعمت اللہ مقامہ، ان مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات۔ الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان ثم غبسته ألف عام في بحور العلم والبرهان ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله على محبهم ولعنة الله على مبغضهم في كل حين وأوان أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ملكي بابا زي بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر ملکی خالی کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ مسلمان کے اسلام کی پہچان نعرہ ہوتا ہے، مل کے اپنے اسلام کا اظہار کیجیے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ رسول کی حدیث کے مطابق مولا علی کی محبت مومن کے ایمان کا اعلان اور پہچان ہے، مل کے مولا علی کا نام بلند کیجیے۔ نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، خاتون جنت کی ذات پہ مل کے بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صفحہ ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے،
آج کی مجلس اور آج کا دن خاتون جنت کی ذات سے منسوب ہے۔ مالک اس بی بی کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ان مجالس خمسہ کا جن مومنین و مومنات نے دام دل میں سکون تعاون کیا ہے، مالک ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے۔ اب تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، مالک ان کی درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کو آئمہ کی سیرت سننے، سن کر سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، آزاداران جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، میں نے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی جز کی تلاوت کی ہے۔ یہ مشہور زمانہ آیت مودت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا، قل، میرے حبیب اپنی امت سے کہو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ مجھے اس رسالت پہ کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے اس رسالت کی کوئی مزدوری نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، اس کی مزدوری یہ ہے میرے قربہ سے مودت کرو۔ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو رسالت کی اجرت دوں، میں رسالت کا معاوضہ دوں، میں رسالت کی مزدوری دوں، تو صرف اس کا معاوضہ یہ ہے نبی کے قربہ سے مودت کرو۔ اللہ نے نام نہیں لیا وہ کن سے مودت کرنی ہے۔ اگر انسان قرآن کو بصارت نہیں بصیرت سے پڑھے تو اکثر کئی آیات میں معلوم ہوتا ہے اللہ وہاں نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ صفات بیان کرتا ہے کہ مخالف کا ضمیر اسے اس دروازے پہ جھکنے پہ مجبور کر دے۔ یہاں پہ اللہ کہہ سکتا تھا، نام لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو قربہ ہے ان سے مودت کرنی ہے۔ اگر قرآن کی آیات کی روشنی میں ہی دیکھیں، آخر یہ قربہ کون ہے جن کی مودت کا سوال کیا جا رہا تھا؟ اسی آیت کا آگے جز ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو قربہ سے مودت کی نیکی ہماری بارگاہ میں لے کے آئے گا، ہم اس حسنہ کو اور زیادہ حسین کر دیں گے۔ یعنی جو قربہ سے مودت کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا، اللہ نے کہا میں اس حسنہ کو اور زیادہ حسین کر دوں گا۔ تو برادران اسلام، پہلی صفت پتہ یہ چلی، یہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار ہوتا ہے، کہ یہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت و مودت رکھنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار کیا جاتا ہے۔ اور جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ صرف آیت کے پہلے حصے کا ترجمہ ہی دہراتا رہے کہ اللہ نے کہا، قل، میری حبیب سے کہو، لا اسألکم، میں نے کبھی سوال نہیں کیا مگر آج سوالی بنا کھڑا ہوں۔ اگر مسلمان یہ پہلے جز پہ ہی غور کرتا رہے کہ نبی فرما رہے ہیں لا اسألکم، میں نے کبھی سوال نہیں کیا مگر آج میں سوالی بنا کھڑا ہوں۔ ہر نبی کا امتی، ہر پاکستان کے شہر میں ہم دیکھتے ہیں وہ مسجد میں کھڑا ہو کے سپیکر پہ اکثر ایک نعت پڑھا کرتا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد۔ تو بھر دو جھولی میری یا محمد کہنے والوں، قربہ کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے کہ میں نے کبھی سوال نہیں کرتا۔ نبی نے کہا لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا، آج میں سوالی بنا کھڑا ہوں۔ اچھا، یہ کون سوال کر رہا تھا؟ جس کے دروازے سے سائے خالی نہیں جاتا، آج وہ سوال کر رہا تھا۔ اگر ذہن بیدار ہو تو جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ کون سوال کر رہا تھا؟ سلونی سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والا سوال کر رہا تھا کہ میں کبھی سوالی نہیں بنتا، آج میں سوال کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ رسالت کی اجرت یہ ہے میرے قربہ سے مودت کرو۔ اور دیکھیے، سوال دو وجہ سے کیا جاتا ہے، یا امتحان لینے کے لیے یا طلب کے لیے۔
آپ نے دیکھنا ہو کہ کسی کے پاس علم کتنا ہے، آپ امتحان کے لیے سوال کرتے ہیں، اور کبھی سوال امتحان کے لیے نہیں، طلب ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تب سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں نبی سوال امتحان کے لیے نہیں بلکہ نبی کچھ طلب کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اور پھر یہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، اس میں کبھی بڑا چھوٹے سے کچھ مانگتا ہے، کبھی برابر والا برابر والے سے مانگتا ہے، اور کبھی چھوٹا بڑے سے کچھ مانگتا ہے۔ عربی میں تینوں کے لیے جملے الگ ہوتے ہیں۔ اگر بڑا چھوٹے سے کچھ مانگے اسے امر کہتے ہیں۔ اللہ مانگتا ہے تو وہ امر کر کے مانگتا ہے۔ اگر برابر والا برابر والے سے کچھ مطالبہ کرے وہ التماس ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا بڑے سے کچھ طلب کرے اسے سوال ہوتا ہے۔ اب قبلہ یہاں آیت میں یہی تو غور طلب بات ہے، یہاں سوال وہ کر رہا ہے جسے اللہ کہہ رہا تھا یہ میرے بعد سب سے بڑا ہے، کہ یہاں پہ سوال وہ کر رہا تھا جو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ اب نبی خود سوال نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ سوال کروا رہا تھا۔ آیت شروع کس سے ہوتی ہے؟ قل سے۔ قل کا ترجمہ تو دینیات پڑھنے والے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ قل کا مطلب کیا ہے، میرے حبیب اپنی امت سے یہ بات کہہ دے۔ اب قل اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب یہ اپنی امت سے بات کر۔ اب کسی بھی عالم سے جا کے سوال کیجئے قل کیا ہے؟ قل صیغہ امر ہے۔ اگر امر کے ساتھ علامت نہ ہو، قرینہ نہ ہو، نشانی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا واجب ہوتا ہے، نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، اقیموا فعل امر ہے، فعل کرنا واجب ہوتا ہے۔ زکات دیتے ہو، آتو زکات، آتو فعل امر ہے، جہاں امر بغیر علامت قرینے کے آئے وہ کام کرنا واجب ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ فعل امر استعمال کیا ہے کہ کل میرے حبیب تجھ پہ واجب ہے اپنی امت سے قربا کی مودت کا سوال کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں اپنے مرضی کے عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جن قربا کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو، ان قربا کی مودت ادا کرنا امت پہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہے۔ ہر منصف مزاج عالم مفتی یہی کہے گا جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہے، ان قربا کی مودت ادا کرنا امت پہ اوجب ہونا چاہیے۔ اور نبی خود نہیں یہ مانگ رہے تھے قربا کی مودت، بلکہ اللہ منگوا رہا تھا۔ میں آسان سے مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ اکثر آپ کو اتفاق ہوا ہوگا، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو، آپ کی گاڑی کسی اشارے میں رکے، وہاں سائل آئے، سائل آپ کا شیشہ کھٹکھٹائے، آپ شیشہ نیچے کرتے ہیں، سائل اپنا کشکول آگے بڑھاتا ہے، آپ اس کے کشکول میں کچھ ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ اس مانگنے والے کو عطا کیا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے مانگنے والا خود نہیں آتا، پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، آپ کی گاڑی اشارے پہ رکی، اب اس نے اشارہ کیا تو اس گاڑی والے سے جا کے مانگ۔ اب جیسے ہی اس نے اشارہ کیا سائل آپ کی گاڑی کے پاس آیا، اس نے شیشہ کھٹکھٹایا، آپ نے ادھر سے شیشہ نیچے کیا، اس نے کشکول آگے بڑھایا، آپ نے کشکول میں کچھ ڈال دیا۔ یہ جو دوسرا مانگنے والا آیا ہے، آپ نے اس مانگنے والے کو بھی دیا ہے اور اسے بھی دیا ہے جو کہہ رہا تھا مانگ۔ یہ جو دوسرا مانگنے والا تھا اسے بھی عطا کیا اور اسے بھی ہم نے عطا کیا ہے جو کہہ رہا تھا وہاں سے مانگ۔ اب قبلہ یہاں نبی خود نہیں سوال کر رہے تھے، اللہ نے کہا قل میرے حبیب تجھ پہ واجب ہے اپنی امت سے قربا کی مودت کا سوال کر۔ اب برادران اسلام، اگر کسی مسلمان نے نبی کے سوال کا جواب نہ دیا تو ہمارے دروازے سے خدا بھی خالی لوٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا حیدری، محمد و آل محمد اگر ہم نے قربا سے مودت کی توجہ ہے نا، جملے میرے مشکل تو نہیں، جملے مشکل تو نہیں
کہ قربا کی مودت کا سوال کر رہا تھا نبی، کروا رہا تھا خدا. اگر ہم نے سوال کا جواب نہ دیا تو دروازے سے گویا ہم نے خدا کو بھی خالی لوٹا دیا. یہ صرف میں مجازن کہہ رہا ہوں، اللہ جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہوتا ہے. اب قبلہ، اب کوئی بھی قرآن اٹھا لیجیے، ہر ایک نے کہا رسالت کی اجرت یہ ہے کہ قریبیوں سے مودت کرو. یہ اجرت کس کی ہے؟ رسالت کی. یہ معاوضہ کس کا ہے؟ رسالت کا. مزدوری کس کی ہے؟ رسالت کی. اچھا، یہ اجرت معاوضہ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے کوئی چیز بازار بیچنی ہو، اس کا معاوضہ کتنا لیتے ہیں؟ بندے کی کوشش ہوتی ہے جتنے کی یہ چیز ہو اس سے مہنگی میں بیچ دو. اگر بندہ مجبور بھی ہو تو بندہ اتنی اجرت لیتا ہے جتنے کی وہ چیز ہوتی ہے. اب یہاں پہ اجرت مانگی جا رہی تھی رسالت کی، معاوضہ مانگا جا رہا تھا رسالت کا، مزدوری مانگی جا رہی تھی رسالت کی. تو برادران اسلام، جب اجرت رسالت کی مانگی جا رہی ہے اور اجرت یہ ہے قربا سے مودت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ ایک عدل کا ترازو نصب کر دے اور ایک پلڑے میں رسالت رکھ دے، یہ قربا اتنی قیمتی ہستیاں ہونی چاہیے، دوسرے پلڑے میں قربا تل سکتے ہو. اگر ایک پلڑے میں رسالت رکھ دے تو یہ قربا ایسی بلند ہستیاں ہونی چاہیے کہ دوسرے پلڑے میں تل سکتے ہو. اب ہر عالم یہی کہتا ہے کہ رسالت کی اجرت یہ ہے کہ نبی کے قریبیوں سے مودت کرو. ہر مسلمان مترجم یہی ترجمہ کرتا ہے قربا کا کہ قریبیوں سے مودت کرو. یہ قریبی تین طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے قرب اعتبار فاصلہ، جیسے میں کہوں کہ یہ فاصلے کے اعتبار سے میرے زیادہ قریب ہے. آپ فاصلے کے اعتبار سے دور ہے، یہ فاصلے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے. دوسرا قریبی ہوتا ہے رشتے کے اعتبار سے، جیسے ماں باپ ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، پھر چچا ماموں خالائے ہیں اور رشتہ بڑا ہوتا جاتا ہے. اور تیسرا قریبی ہوتا ہے یہ دیکھا جائے میرے دل کے زیادہ قریب کون ہے. اب یہ کن قریبیوں کی مودت مانگی جا رہی تھی؟ قبلہ تینوں کے لیے عربی میں جملہ الگ استعمال ہوتا ہے. اگر فاصلے کے اعتبار سے قریبی ہو اسے کہتے ہیں القرب. اگر کوئی صرف رشتے میں قریبی ہو اسے کہتے ہیں القرابت. اگر کوئی رشتے میں بھی قریبی ہو اور دل میں بھی مقام بلند ہو اسے کہتے ہیں قربا. میرے خیال سے آسان ترجمہ نہیں کرتا. اب اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب ان کی مودت کا سوال کر جو فاصلے میں تیرے قریبی ہے. اللہ نے قربا کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا جو بظاہر نبی کی بزم میں قریب بیٹھ کے سمجھتے تھے ہم محمد کے قریبی ہو گئے. اللہ نے قربا کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا جو بظاہر نبی سے رشتہ کر کے سمجھتے تھے ہم محمد کے قریبی ہو گئے. اب اللہ نے کہا میں ان کی مودت کا سوال کر رہا ہوں جو نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو. قربا کون ہے؟ رشتے میں بھی قریبی، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو. شاید کوئی کہے مجھے تاریخ اسلام میں ایسی ہستیاں نہیں نظر آتی کہ نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو. اب جا کے خود تاریخ اسلام میں تلاش کیجئے، نبی کے دل میں ان کا رتبہ اتنا بلند ہونا چاہیے اگر وہ نبی کی بزم میں آئے نبی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا. قربا کی منزلت پہ وہی آ سکتے ہیں نبی کے رشتے میں قریبی ہو اور نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے. یعنی قربا وہی ہو سکتا ہے اگر وہ نبی کی بزم میں آئے تو نبی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہو. شاید اب بھی کوئی برادر اسلام کہے مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی یہ کن کی مودت مانگی جا رہی تھی. تلاش کیجئے نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے. جتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہو، اگر نبی کا سر سجدے میں ہو وہ پشت پہ سوار ہو جائے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. تلاش کیجئے وہ نبی کے رشتے میں قریبی اور دل میں مقام بلند ہو.
شاید کوئی کہے ابھی بھی سمجھ نہیں آتی، یہ کون ہے جن کے دل میں نبی کا مقام بلند ہو، رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے، اور اتنا دل میں مقام بلند ہونا چاہیے اگر نبی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہو تو مہر نبوت کا سوار ہوتا ہو، ان کی مودت کا سوال ہو رہا تھا۔ یہ وہ قریبی نہیں جو بزم میں قریب آ کے سمجھتا ہو قریبی ہوں، یہ وہ قریبی نہیں جو رشتہ کر کے سمجھے میں نبی کا قریبی ہوں، رشتے میں بھی قریبی ہے، دل میں بھی مقام بلند ہو، تو پھر ماننا پڑے گا وہی قربا کی منزلت پہ آ سکتے ہیں جن کے احترام میں سید الانبیاء کھڑا ہو جاتا ہو، وہ قربا کی منزلت پہ نہیں آ سکتے جنہیں محمد قوموا انی کہہ کے بزم سے اٹھا دیتا ہو، وہ نہیں ہو سکتے نبی کے قریبی جنہیں نبی قوموا انی کہہ کے بزم سے اٹھا دیتے ہو۔ اور یہ اجرت کی بڑی قیمت ہوتی ہے، یہ اجرت بڑی اہم ہوتی ہے، مزدوری بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہ کتنی اہم ہے میں مثال دیتا ہوں۔ میں نے اپنے جیب میں حلال کی کمائی ڈالی، میں بازار چلا گیا، میں نے ایک سوٹ خریدنا تھا۔ اب جب میں بازار گیا میں نے وہاں دکاندار کو اپنی حلال کی کمائی دی، مقابلے میں میں نے ایک سوٹ لے لیا۔ اب میں وہ سوٹ لے کے گھر آ گیا، میں نے درزی کو وہ سوٹ دیا اسے سلائی کر دو۔ اب درزی نے سلائی کی، میں نے درزی کو اجرت نہیں دی، درزی کو سلائی نہیں دی، درزی کو معاوضہ نہیں دیا۔ میں وہ سوٹ جمعے کے دن پہن کے عطر لگا کے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے مرضی کے فرقے کے عالم مفتی سے پوچھئے میری نماز صحیح ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، جو دو چار بندوں کو پتہ ہے کہ اس سے نماز باطل ہوتی ہے، ہر مسلک کا عالم یہی کہے گا تمہاری نماز باطل ہے۔ میں کہوں گا میں نے حلال کی کمائی سے خریدا ہے سوٹ، وہ کہے گا پھر بھی باطل ہے۔ ان سے پوچھئے وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اس لیے تو نے درزی کو اجرت اور معاوضہ نہیں دیا۔ اچھا قبلہ یہاں پہ اتفاق ہو گیا، اگر میں ایک درزی کو معاوضہ نہ دوں، سارے علماء مفتی اکٹھے ہو کے فتویٰ دیتے ہیں تیری نماز باطل ہے، اب اسی مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے پھر رسالت کی اجرت دیے بغیر کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ اگر میں ایک درزی کی اجرت نہ دوں تو سب کہتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے، تو پوچھئے اگر میں رسالت کی اجرت اور معاوضہ نہ دوں تو میری نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو قبلہ نماز اسی کی قبول ہوگی جو رسالت کی اجرت دیتا ہے۔ شاید کوئی میرا دوست کہے آپ نے تو ساری دین ہی اس ایک بات پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر رسالت کی اجرت ہو تو عمل قبول ہوتا ہے۔ میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جسے تمام علماء اسلام نے لکھا، وہ نماز کے بارے میں ہے کہ ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواہا۔ بیٹا آپ توجہ اگر میری طرف نہیں ہے، آپ توجہ میری طرف کی، سروات پڑھیے محمد والے۔ توجہ ہے کہ ایک حدیث ہے نماز کے بارے میں، ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا۔ نبی نے کہا اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول ہو جائے گا، اگر نماز رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہو جائے گا۔ اچھا یعنی یہاں پہ سارے عالم اسلام کے علماء اکٹھے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے دین میں وہ ایک قبول ہو تو باقی قبول ہوتا ہے۔ یعنی اگر اجرت کی بات ہو کہ ایک بات پہ سارے کیسی چیز وہ ہوگی تو سب ہوگی، یعنی وہاں علماء نے کہا نماز قبول ہوگی تو ہر عمل قبول ہے۔ چلیے میں اور جملہ آسان کرتا ہوں، نبی نے ان کی بات نہیں کی جو نماز نہیں پڑھتے، نبی ان کی بات کر رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو پڑھتا ہے وہ بھی سوچے میری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور صحابہ کرام نے نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ نماز کی قبولیت کا بھی تو نسخہ دیجئے، اگر نماز قبول ہو تو ہر عمل قبول ہے، اگر نماز رد ہو جائے تو ہر عمل رد ہو جاتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا تکبیرۃ الاحرام کہہ دو تو نماز قبول ہو جاتی ہے، حالانکہ پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا سورہ الحمد پڑھو نماز قبول ہو جاتی ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا رکوع طولانی ہو تو نماز قبول ہوتی ہے، میرا سجدہ
لمبا ہو تو نماز قبول ہوگی. نبی نے کہا نماز کی قبولیت کا معیار یہ ہے جب نمازی حالت تشہد میں مجھ پر میری آل پر درود پڑھتا ہے نماز قبول ہوتی ہے. کہ جب نمازی حالت تشہد میں مجھ پر میری آل پر درود پڑھتا ہے پھر نماز شرف قبولیت آخر کر لیتی ہے. اچھا یہ درود ہوتا کیا ہے؟ ایک دعا ہے. درود پڑھیے نبی کی ذات پہ. درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اے اللہ تو رحمتیں نازل کر. کس پر؟ جو کائنات کے لیے رحمت ہے. مجھ جیسے گنہگار دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو رحمتیں نازل کر. کس پر؟ جو رحمت للعالمین ہے. اور کس پر؟ نبی کی اس آل کے جس کے صدقے کائنات بنائی ہے. یعنی ایک دعا ہے اور صرف دعا ہی نہیں، ہر دعا کی قبولیت کا یہ نسخہ ہوتا ہے. چھٹے امام کا یہ فرمان ہے جب کسی بندے نے کہا مولا مجھے کوئی نسخہ تو دیجئے کہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. مولا نے کہا نسخہ تجھے دیتا ہوں. جب بھی تو دعا کرے دعا کے شروع میں بھی درود پڑھ، آخر میں بھی درود پڑھ. اپنی دعا کے شروع میں بھی درود پڑھ، آخر میں بھی درود کر. مولا نے کہا اس لیے کہ جب تو شروع میں بھی درود پڑھے گا آخر میں بھی درود پڑھے گا تو یہ کیسے ممکن ہے اللہ تیری دعا کا اول و آخر قبول کر لے، درمیان والا رد کر دے. شروع بھی قبول ہے تو آخر بھی قبول ہے. یعنی دعا ہے اے اللہ تو رحمتیں نازل کر نبی اور ان کی آل پر. اور یہی سوال ایک بندے نے چھٹے امام سے آ کے کر لیا. امام صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ میں درود جو آپ پہ پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ کیا ہے؟ میں تو آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے. مولا نے کہا تو دعا ہمارے لیے کرتا ہے، رحمتیں تیرے اوپر اترتی. تم دعا میرے لیے کر رہے ہو لیکن یہ رحمتیں تمہارے اوپر اترتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مولا میں یہ دعا نہیں کرتا مجھ پہ رحمتیں اترے، میں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ نبی اور ان کی آل آپ پر رحمتیں نازل ہو. میں یہ نہیں کہتا مجھ پر رحمتیں نازل ہو. مولا نے کہا نہیں تو دعا ہمارے لیے ہی کر رہا ہے، رحمتیں تجھ پر اترتی ہیں. وہ کہتے ہیں مولا سمجھ نہیں آئی، میں اپنے لیے نہیں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اب مولا نے اسے سمجھانے کے لیے اپنے غلام کو کہا اچھا ایسا کر ایک تشت لے کے آ، ایک پانی کا برتن لے کے آ. وہ ایک پانی کا برتن لایا، مولا نے تشت نیچے رکھا. مولا نے پانی کا برتن مثلا جب اس کے ہاتھ میں دے دیا. مولا نے کہا تو اس تشت کے اندر پانی ڈال. اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. اب انسانی فطرت ہے جب برتن بھر جائے گا تو ہاتھ رک جائے گا. جیسے ہی برتن بھر گیا اس نے اپنا ہاتھ روک دیا. مولا نے کہا اور پانی ڈال. کہتا مولا وہ تو بھر گیا. مولا نے کہا نہیں اور ڈال. کہتا ہے مولا بھر گیا. مولا نے کہا نہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں اور ڈال. اب اس نے اور پانی ڈالا. اب وہ برتن سے ہوتا ہوا زمین پہ گر گیا. مولا نے کہا مجھے یہ بتا جو تو نے بعد میں پانی ڈالا ہے اس کا برتن کو فائدہ کیا ہوا؟ کہتا مولا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ وہ برتن سے ہوتا ہوا زمین پہ واپس آ گیا ہے. مولا نے کہا بس یہی سمجھ لے جب تو درود پڑھتا ہے اللہ نبی ان کی آل پہ رحمتیں نازل کر. ہم تو پہلے ہی رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو رحمت ہمارے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، یہ رحمتیں تمہارے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں. امام نے فرمایا تو رحمتیں ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، ہم تو پہلے ہی رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. وہ رحمتیں ہوتے ہوئے تمہاری طرف واپس لوٹ جاتی ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ امام شافعی نے جب نبی کے اہل بیت کا تعارف کروایا تو دیکھیے جن پہ نماز میں درود ہے
उन्हीं की नबी मवद्दत मांग रहे थे। इमाम शाफी ने यही तो जुमला कहा था। दीवाने इमाम शाफी उर्दू में छपा हुआ है, जो मेरा भाई जाके देखना चाहे वो दीवाने इमाम शाफी उर्दू में भी देख सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, या आल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। इमाम शाफी कहते हैं, ए अहले बैत रसूल, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत कुरान में वाजिब है। नबी के बाद और कुरान में किसी की मोहब्बत वाजिब नहीं है। इमाम शाफी कहते हैं सिर्फ नबी के अहले बैत की मोहब्बत वाजिब करार दी गई है। फिर इमाम शाफी कहते हैं, अगर मैं किसी महफिल में चला जाऊं, किसी मजलिस में चला जाऊं, लोग जिसे अपना रहबर मुर्शिद पीर मानते हैं, लोग उसकी फजीलतें सुना रहे होते हैं। कल लोगों को पता है मैं नबी के अहले बैत की फजीलतें सुनाता हूं। कल लोग जब शाफी से कहते हैं ना, तो अहले बैत रसूल की फजीलतें सुना, कि मैंने कभी लंबी चौड़ी फजीलतें नहीं सुनाई, मैं सिर्फ एक अहले बैत रसूल की फजीलत बयान करता हूं और महफिल में बैठे हुए लोगों को चैलेंज करता हूं, तारीख इस्लाम में कोई और इन जैसा है तो दिखाओ। इमाम शाफी को एक कौन सी फजीलत सुनाते हैं, कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ऐ अहले बैत रसूल, तुम्हारी फजीलत के लिए, तुम्हारी कद्र मंजिलत के लिए एक बात काफी है, जो तुम पर नमाज में दुरूद न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। जो तुम पर नमाज में दुरूद न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। ये जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ते हो। और मैं यहाँ लोग के जुमला कह देता हूँ, अब दुरूद में भी तब्दीली कर दी गई। हमारे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की कि अब जब भी दुरूद पढ़ना है तो अब आपने साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है। किबला हम कहते हैं चलो हम ये दुरूद मान लेंगे, पहले उसे कहो अपनी नमाज में पढ़ के दिखाओ। जब ये दुरूद है तो नमाज में पढ़। हर आलिम मुसलमानों का यही कहेगा, नहीं नमाज में ये नहीं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हो। तो फिर तुझे खुद सोचना चाहिए, जो तू नमाज में नहीं पढ़ सकता वो आम हालत में कैसे पढ़ सकता है। इसलिए कि दुरूद वही है जो नबी हमें सिखा रहे थे। अस्सवाइकुल मुहरिका में रिवायत है, किसी ने आग निकाल दी, किसी ने आग की मोहब्बत में असहाब को डाल दिया। किबला असहाब का जो मकाम है हम उन्हें देते हैं, लेकिन नबी ने दुरूद यही कहा कि मोहम्मद के साथ सिर्फ आग पे पढ़ा जाता है। इमाम शाफी ने अपने वादे वालों को कहा कि कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम, अहले बैत रसूल तुम्हारी कद्र मंजिलत के लिए एक बात काफी है, सिर्फ तुम पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है। इसलिए किसी और कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। और किबला यहाँ पे हर एक की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाज हक के लिए बुलंद करे। जो जिस शोबे से भी वाबस्ता है कि इस्लाम में ये बिदअत राइज नहीं होनी चाहिए, मेरा नहीं हमारी नस्लों का सवाल है कि उन्हें गोया नबी की तालीम से हट के बात सिखाई जा रही है। और किबला हमें शुक्र करना चाहिए अगर हमारे दिल में कुर्बा की मवद्दत है, अगर हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। जब इमाम शाफी ने ये अशआर कहे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये इमाम शाफी अंदर से शिया है, शाफी अंदर से शिया है। अच्छा, लोगों को ये पता है जो अहले बैत की शान बयान करे वो अंदर से शिया होता है। ताहिर कादरी साहब ने जब अहले बैत की शान बयान की, उन्होंने किताब लिखी अस्सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली। अरबी में उन्होंने किताब का नाम रखा, अगर किताब उर्दू में थी, सिर्फ मैं तर्जुमा कर देता हूँ। उन्होंने किताब का नाम क्या रखा, अस्सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली, कि विलायत अली के मुनकिर के दिल पे चलने वाली तलवार। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये ताहिर कादरी साहब अंदर से शिया है। अब किबला लोग फिर ये जाहिर करने के लिए मैं अंदर से शिया नहीं हूँ, कुछ ऐसी बातें करना पड़ती हैं कि जिससे लोग समझ लें नहीं ये अंदर से शिया नहीं। जब इमाम शाफी ने ये अशआर कहे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया इमाम शाफी अंदर से शिया है। इमाम शाफी ने कोई सफाइयां नहीं दी कि शाफी तो शिया नहीं है।
امام شافعی نے پھر 2 مصرے لکھے، وہ بھی دیوان امام شافعی اردو میں موجود ہے۔ اگر امام شافعی موجود ہوتے میں اس قلم کو بوسہ دیتا جس سے وہ یہ 2 اشعار لکھ رہے تھے۔ کہا لوگو ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو اہل بیت رسول کی فضیلت بیان کرے تمہیں اندر سے شیعہ لگتا ہے، جو نبی کے آل کی فضیلت بیان کرے تمہیں وہ اندر سے شیعہ لگتا ہے۔ کہ سنو شافعی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا سنو ان کان حب آل محمد رفضا، اگر شیعت کا معیار یہ ہے وہ آل محمد سے محبت رکھتا ہو تو سنو شافعی کا عقیدہ ہے فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس کا گواہ رہنا پھر شافعی بھی شیعہ ہو گیا ہے۔ کہا اگر تمہارے ہاں شیعت کا معیار یہ ہے، کہا پھر شیعہ کے معیار پہ شافعی بھی پورا اتر رہا ہے۔ اور قبلہ فخر کرنا چاہیے ہمارے دل میں اگر قربا کی مودت ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ہوتا کوئی بندہ بہت نیک ہو، متقی ہو، پارسا ہو، صلوات پڑھیے محمد علیہ، توجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت نیک ہو، متقی ہو، پارسا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، صلوات پڑھیے محمد نیک ہے، متقی ہے، پارسا ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ فرشتہ ہے۔ لیکن جن کی مودت مانگی جا رہی تھی انہوں نے اپنے کردار سے بتایا فرشتہ ہونا کمال نہیں ہے، کردار اتنا بلند ہونا چاہیے تمہاری خدمت کے لیے فرشتہ زمین پہ اترا ہے، کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ تمہاری خدمت کے لیے فرشتہ زمین پہ اتر آئے۔ شاید کوئی کہے کہ چونکہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، ان کا ماننے والا ہے، اس لیے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ عقیدت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کتاب کا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد، ایت اللہ کاظم قزوینی نجف کے عالم ہیں، انہوں نے تحریر کی، وہ اپنی کتاب میں روایت لکھتے ہیں۔ علماء نے یہ روایت 2 حوالے سے لکھی ہے، سلمان فارسی کے حوالے سے بھی، ام ایمن کے حوالے سے بھی۔ میں ام ایمن کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ ام ایمن کہتی ہے میں ایک دن بنت پیغمبر کی دہلیز پہ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ جناب سیدہ کے گھر میں چکی بھی چل رہی ہے، حسنین کا جھولا بھی ہل رہا ہے۔ کہ میں حیران ہو گئی، چکی چل رہی ہے مگر چلانے والا کوئی نہیں، حسنین کا جھولا ہل رہا ہے مگر جھلانے والا کوئی نہیں۔ کہ پھر میں نے دیکھا ایک طرف نبی کی بیٹی تخت پہ آرام کر رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے حرکت کر رہے ہیں۔ کہا میں حیران ہو گئی کیسے ممکن ہے کہ چکی چلائے اور چلانے والا کوئی نہ ہو، جھولا ہل رہا ہو، ہلانے والا کوئی نہ ہو۔ کہ میں نے کہا یہ تیرا وہم ہے۔ میں واپس مڑی، پھر میں واپس آئی اور میں نے دیکھا یہ میرا وہم نہیں، حقیقت ہے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، حسنین کا جھولا ہل رہا ہے، ہلانے والا کوئی نہیں۔ کہا میں گھر نہیں گئی، میں اٹھی مسجد نبوی میں تحریز جناب سید الانبیاء پہ گئی۔ رسول خدا نے دیکھا کہ ام ایمن تیری سانسیں کیوں کھڑی ہوئی ہیں، تیرے چہرے پہ ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے؟ کہ رسول اللہ عجیب ماجرا دیکھا ہے، آپ کی بیٹی جناب سیدہ کے گھر میں چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، حسنین کا جھولا حرکت کر رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں۔ فتبسم رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے اقدس پہ مسکراہٹ آئی۔ کہ ام ایمن حیران ہو گئی، آج میری بیٹی فاطمہ سارا دن حالت روزہ میں تھی، کام کرتے ہوئے فاطمہ تھک گئی، جناب سیدہ تخت پہ آرام کرنے چلی گئی، لیکن اللہ نے کہا میرے فرشتوں میری کنیز تھک گئی ہے، لیکن فاطمہ کے آرام کرنے کی وجہ سے فاطمہ کا کام نہیں رکنا چاہیے۔ اللہ نے فرشتوں کو سیدہ کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیجا۔ تمام مومنین مومنات علماء کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔
کہا ایمن اللہ نے فرشتے بھیجے تھے. اور پھر روایت کے جملے ہیں آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھے کتاب میں, نبی نے کہا وہ کوئی عام فرشتے نہیں تھے. جو سیدہ کے گھر میں چکی چلا رہا تھا, کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا میکائیل ہے. جو جناب سیدہ کے گھر میں جھولا جھولا رہا تھا, سید الملائکہ جبرائیل ہے. تو فخر ہونا چاہیے, کردار اتنا بلند ہو کہ خود فرشتے تمہاری خدمت گزاری کے لیے اترے. آخری جملہ اب سنتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم اسی پر فخر کرتے ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. کیسے ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ اللہ نے انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات بنائی ہیں, اب یہ آپ خود اپنی ذات کو پہچانیے گا, انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں, چرند ہو, پرند ہو یا جانور ہو, جب بھی اس کے سامنے رزق آتا ہے وہ پہلے رزق کے آگے سر جھکاتا ہے. آپ پرندے کے آگے دانا ڈالیے, وہ پہلے دانے کے آگے سر جھکائے گا پھر دانا کھائے گا. آپ جانور کے آگے چارہ ڈال دیجیے, آپ نے جانور کے آگے چارہ ڈالا, وہ پہلے چارے کے آگے سر جھکاتا ہے پھر جانور کھانا کھاتا ہے. یعنی پرندہ ہے وہ رزق کے آگے سر جھکا دیتا ہے, جانور ہے چارے کے آگے سر جھکاتا ہے پھر کھاتا ہے. اللہ نے کہا انسان تو اشرف المخلوقات ہے. انسان کے سامنے رزق آئے وہ رزق کے آگے سر نہیں جھکاتا, وہ اپنا ہاتھ رزق کی جانب بڑھاتا ہے, ہاتھ سے رزق اٹھا کے اپنے منہ تک لے کے جاتا ہے. اللہ نے کہا یہی تجھ میں اور حیوان میں میں نے فرق رکھا ہے کہ دیکھ جو رزق کے آگے سر جھکائے وہ حیوان ہوتا ہے, جو رزق کے آگے سر جھکا دیتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. تو اشرف المخلوقات ہے. میں نے کہا تو رزق کے آگے سر نہیں جھکائے, تو اپنا ہاتھ بڑھا, تیرا سر بلند رہنا چاہیے. تو رزق کو خود اپنے منہ تک لے کے جاتا ہے. کہا جو رزق کے آگے سر جھکا دے وہ حیوان ہوتا ہے. اب تو اشرف المخلوقات ہے, تیرا سر رزق کے آگے نہیں میری بارگاہ میں جھکنا چاہیے. تیرا سر رزق کے آگے نہیں بلکہ تیرا سر میری بارگاہ میں جھکنا چاہیے. اس لیے یہ تو اشرف المخلوقات ہے. اگر تو بھی رزق کے لیے سر جھکا دے گا تو پھر تجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہوگا؟ بس عزیز و دوستو بزرگو, پھر اگر قربہ دیکھو یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے, صیغہ افعال التفضیل جسے سپرلیٹو ڈگری کہا جاتا ہے. یعنی اللہ نے کہا میرے حبیب اس ایک بیوی کی مودت مانگ جو تیری سب سے زیادہ قریبی ہے. برادران اسلام, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے جو نبی نے قربہ کی مودت مانگی تھی, کیا امت نے وہ مودت ادا کی ہے؟ آج کا دن 3 جمادی الثانی, دلائل الامامت کی روایت کے مطابق چھٹے امام کی بھی حدیث موجود ہے کہ آج کے دن نبی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو رہی تھی. عدد اور سن لینا پڑھ لینا بڑا آسان ہے, قدر تب ہوتی ہے جب انسان یہ محسوس کرتا ہے. نبی کی بیٹی جب دنیا سے جا رہی تھی صرف 18 سال کی تھی. عزاداروں مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر کسی ماں کی بیٹیاں 4-5 سال کی ہوں وہ مرنے کی دعائیں مانگتی ہیں؟ علماء نے مقتل کی کتابوں میں روایت لکھی ہے, نبی کی بیٹی 4 سال کی ام کلثوم ہے, 5 سال کی زینب سلام اللہ علیہا, نبی کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب مصلی عبادت پہ آتی تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہتی اللہم عجل وفاتی, بر الہ فاطمہ کو جلد موت دے دے. نبی کے بعد کیسے زندہ رہی نبی کی بیٹی؟ ایک عالم ہے نجف کے عبد اللہ اصفہانی, وہ اپنی کتاب میں 3 جملے لکھتے ہیں. کہتے ہیں لم تزل بعد ابیہا مؤصبۃ الرأس
نبی کے بعد جتنے دن نبی کی بیٹی زندہ رہی ہمیشہ اپنا سر ایک کپڑے سے باندھے رکھتی تھی. عددارو جو پرسہ دینے آیا ہے دوسرا جملہ ہے محمرۃ العین، ہمیشہ رونے کی وجہ سے ایک آنکھ سرخ رہتی تھی. عزادارو اگر یہاں کوئی سید بیٹھا ہو اس سے میں معذرت کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی ماں کا ذکر ہے، اگر کتاب میں روایت نہ ہوتی شاید میں یہ نہ پڑھتا. تیسرا جملہ لکھتے ہیں منحدۃ الرکنی، 18 سال عمر تھی، کمر جھک گئی تھی. اجرکم علی الزہرا. عزادارو پھر علماء کہتے ہیں کہ جب نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ ہوا اس کے بعد ایک ظلم ایسا ہوا تھا، اس کے بعد کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیتی، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا لیتی، بستر سے مصلی تک چند قدم بغیر عصا کے سہارے نہیں چل سکتی. اجرکم علی الزہرا. علماء نے بھی لکھا ہے کلما جاءت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، کہ ایک دن کی بات نہیں ہے، کلما جب بھی فاطمہ آتی نبی صرف استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ روایت نہیں ہے قام لہا رسول اللہ کہ صرف اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے. علماء کہتے قام الیہا رسول اللہ، نبی احترام میں کھڑے ہوتے اور چند قدم آگے بڑھ کے فاطمہ کا استقبال کرتے تھے. مجھے انصاف سے بتاؤ جس بی بی کا نبیوں کا سردار کھڑے ہو کے احترام کرتا ہو اس بی بی کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا میں جہاں بھی جاؤں گی میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا جائے گا. عزادارو یہی سوچ کے نبی کی بیٹی کسی دربار میں چلی گئی، 3.5 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا محمد کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جا. اجرکم علی الزہرا. والا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رولا ہے. عزادارو جو دعاؤں ذہن میں لے کے آئے جناب سیدہ کے صدقے میں مستجاب ہوں. صرف ایک روایت سن لیجیے، اپنے حصے کی عبادت تمام کرتا ہوں، میرے بعد آپ کو عالم دین تفصیلی مصائب سنائیں گے. نبی کا ایک صحابی ہے سلیم ابن قیس اس کا نام ہے. ایت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب میں یہ روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں سلیم ابن قیس کہتا ہے جب نبی کی بیٹی کا گھر جلایا گیا میں مدینے میں نہیں تھا. سلیم مدینے کے باہر تھا. سلیم مدینے میں آیا، سلیم نے سنا لوگ کہہ رہے ہیں فاطمہ کے گھر سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے. سلیم نے سنا لوگ کہہ رہے ہیں نامحرم لوگ زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے. سلیم کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا تھا جہاں نبیوں کا سردار آیت تطہیر پڑھتا ہو، جہاں نبیوں کا سردار رو کے اجازت لیتا ہو، اسے کیسے کوئی جلا سکتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا مجھے نبی کا کوئی سچا ساتھی مل جائے میں پوچھوں اس سے بات سچ ہے. عزادارو سلیم کی ملاقات سلمان سے ہوئی. سلمان کا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گیا، کہا یا سلمانو حل دخلو ولم یکو استئذانو. سلمان یہ بات سچ ہے لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے. اجرکم علی الزہرا. میرے سامنے جو پردہ دار عزادار ہیں، عزادارو اگر گھر میں پردہ دار بیویاں ہو کوئی نامحرم بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جائے غیرت مند بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. زہرا تو دنیا کو پردہ سکھانے والی ہے. کہا سلمان یہ بات سچ ہے لوگ بغیر اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے. سلمان نے چیخ ماری کہ ای وعزت الجباری، خدا جبار کی عزت و جلالت کی قسم یہ بات سلیم تو نے سچ سنی ہے. عزادارو پھر سلمان نے ایک چیخ ماری. سلیم کہتا ہے اب سلمان کیوں رو رہا ہے؟ کہ رلاتی یہ بات ہے وَلَيْسَ عَلَى الزَّهْرَاءِ مِنْ خِمَارٍ. ان ظالموں نے زہرا کو اتنا موقع بھی نہ دیا زہرا کوئی بڑی چادر اٹھا لے. اللہ جانے کس سے جملہ سمجھ آیا ہے. بس 2 جملے اور ہیں روایت کے. جو پرسہ دینے آیا ہے اسے دعوت دے رہا ہو کہ لیس علی الزہراء من خمار. جب نامحرم لوگ سیدہ کے گھر میں آئے تو زہرا کے سر پہ بڑی چادر بھی نہیں تھی. لیکنہا لازت وراء الباب. جب زہرا نے دیکھا نامحرم لوگ میرے گھر میں آ گئے، میرے
سر پہ بڑی چادر بھی نہیں ہے. کہا تو فوراً نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے چلی گئی. کہا جسمانی اذیت سے بچنے کے لیے نہیں تو کس لیے گئی نبی کی بیٹی؟ سلیم کہتا ہے سلمان نہ جاتی نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے، نہ گرایا جاتا جلتا ہوا دروازہ. سلمان کہتا ہے لیکنہا لازت وراء الباب، نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے چلی گئی جسمانی اذیت سے بچنے کے لیے نہیں، رعایتاً للستر والحجاب. زہرا اپنا پردہ بچانے گئی، زہرا اپنا پردہ بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی. کا مزرعوہا، ایک ظالم نے دیکھا زہرا دو دیوار کے درمیان ہے. اسروہا اسرتن، اس ملعون نے اس زور سے دروازے کو دھکا دیا زہرا کو موت سامنے نظر آنے لگی. قادت بروح ان تموت حسرتن، زہرا کو موت سامنے نظر آئی. نبی کی بیٹی نے چیخ ماری کہ یا فضا اسندینی، اے فضا مجھے سہارا دو. لقد قاتلوا جنینی، میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو فضا آئی، نبی کا بیٹے کا سر جانو پہ رکھا. عزادارو جیسے ہی زہرا سلام اللہ علیہا نے آنکھیں کھولی علی کے گلے میں کچھ نظر آیا. زہرا اپنا غم بھول گئی. عزادارو نبی کی بیٹی آگے بڑھی، علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا. کہ خلو خلو عن ابی الحسن، کہ میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو ورنہ زہرا بال کھول لے گی، تمہارے لیے بددعا کرے گی. عزادارو جملہ کہنا تھا. علماء کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. علی نے کہا زہرا بددعا نہیں کرنی. عزادارو زہرا نے کمر بند سے ہاتھ نہیں نکالا. اب ایک ملعون نے تازیانہ ہوا میں بلند کیا. زہرا کے ہاتھ پر ایسا ظلم ہوا جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی. عزادارو ابھی بھی زہرا میں ہاتھ نہیں چھوڑا. اب ملعون نے ایک اور ظلم کیا. عزادارو میں علماء سے یہ روایت سنتا تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا نبی کی بیٹی پہ یہ ظلم ہو سکتا ہے. میں نے کبھی ممبر سے یہ روایت نہیں پڑھی تھی. میں نے کب ممبر سے یہ روایت پڑھنا شروع کی. ایت اللہ خوئی کے استاد ہے ایت اللہ محمد حسین اصفہانی، ان کی کتاب الانوار القدسیہ میں نے یہ جملے پڑھے. اس کے بعد میں ممبر سے یہ روایت پڑھتا ہوں. عزادارو ابھی بھی زہرا نے علی کے کمر بند سے ہاتھ نہیں نکالا. ایت اللہ اصفہانی لکھتے ہیں جاوز الحد بلت بالخطی، کا اس وقت ظلم کی ہر حدوں کو عبور کر دیا جب ایک ملعون نے ہاتھ اٹھایا اور زہرا کے چہرے پر ایسا ظلم کیا زہرا زمین پر گری. شلت ید العدوان والتعدی، اے کاش وہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے شل ہو جاتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.